کار کی خوشی کا سامان ایک یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ ایک بات اور اسی کے ضمن میں، آقا کی رحمت میں سے حصہ کس کس کو کیسے کیسے ملا ہے۔ کوئی نقش بندی بیٹھا ہے تو ذرا سر اٹھائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ عنہ، آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جناب صدیق اکبر مکہ میں نہیں تھے۔ آپ چونکہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے تو آپ اپنے 12-13 ساتھیوں کے ساتھ یمن گئے ہوئے تھے۔ رحمت رسول کا فیض دیکھیے گا، یمن گئے ہوئے ہیں۔ یمن میں ایک ازدی قبیلہ تھا اور اس ازدی قبیلے میں ایک بزرگ تھے۔ لوگ دور دور سے آ کے اس فقیر کی زیارت کرتے تھے۔ تو یہ 12-14 دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یمن تو آ گئے ہیں تو اس ازدی قبیلے کے بزرگ سے ملاقات اور زیارت نہ کرتے چلیں، جیسے بندے پاک پتن نہیں جاتے شادی پر ولیمے پر، تو آپس میں کہتے ہیں کہ چلو بارات کے ساتھ پاک پتن تو آ ہی گئے ہیں تو پھر بابا صاحب کو بھی سلوٹ نہ کرتے جائیں۔ وہی کیفیت لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، 12-14 دوستوں نے، کہ ہم یمن تو آ گئے ہیں تو کیوں نہ اس ازدی قبیلے کے بزرگ کی زیارت بھی کرتے جائیں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ وہ بابا اتنا بزرگ ہو گیا کہ اس کے آنکھوں کی یہ بھموں والی جگہ، یہ گوشت، یہ اس کی آنکھوں پہ جھک آیا تھا۔ اگر کسی کو دیکھنا ہوتا تو ایسے گوشت اوپر اٹھا کے دیکھتا تھا۔ یہ 10-12 ساتھی اس ازدی قبیلے کے بابے کے پاس پہنچے جو صاحب علم تھا، قطار بنا کر کھڑے ہو گئے، باری باری ایک ایک شخص آتا گیا، سلام کرتا گیا۔ یہ بابا ایسے دیکھتا گیا، السلام علیکم بھی کہتا تھا اور ساتھ ہی خدا حافظ بھی کہہ دیتا تھا۔ جاؤ 11 ساتھی جب سلام کر کے چلے گئے تو آخر پہ باری آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ بھی سلام کرنے کے لیے آئے تو بابے نے ایسے دیکھا، اگلوں کو کہتا تھا السلام علیکم اور خدا حافظ۔ جب آپ کو ایسے دیکھا تو آپ کو ایسے کر کے کہتا ہے السلام علیکم۔ آپ نے جواب دیا تو آپ سے فرمانے لگا آپ آگے نہ جائیں، آپ یہاں میرے پاس بیٹھ جائیں، آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ آپ بیٹھ گئے، مسکرا کر کہنے لگا آپ مکہ سے آئے ہیں؟ بول دے رہا ہو 6 منٹ رہ گئے پیچھے، آپ مکہ سے آئے؟ آپ نے فرمایا جی۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے ساتھ ہے؟ فرمایا جی۔ آپ کا گھر حرم مکہ کے اندر ہے؟ فرمایا جی۔ کہنے لگا میرے علم کے مطابق آخری نبی کی نبوت کا ڈنکا بجنے والا ہے، وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جو آخری نبی کی نبوت سے پہلے ظاہر ہونا تھی۔ نبی کی نبوت کا اعلان تو ہونے والا ہے، اب ذرا آپ کے پیار کا امتحان بھی آ گیا۔ وہ بابا کہتا ہے ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ اس نبی کے دین کا جھنڈا اٹھا کر 2 لوگ آگے چلیں گے، ایک پکی عمر کا ہوگا اور ایک بچہ ہوگا، ایک بڑی عمر کا جو اس بچے تک پہنچا ہے وہ ذرا پیار سے کہے نا سبحان اللہ، ایمانداری سے ڈنڈی نہیں مارنی۔ ایک بڑی عمر کا ہوگا اور ایک چھوٹا ہوگا۔ تو جناب صدیق سے کہنے لگا کہ آپ چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، پکی عمر کے ہیں، باقی نشانیاں آپ میں ٹھیک ٹھیک ہیں۔ وہ جو بڑی عمر کا بندہ ہے نا، اس کی ایک نشانی ہم نے یہ بھی پڑھی ہے کہ اس کی ناف کی دائیں طرف تل کا نشان ہوگا۔ تو آپ ذرا کھڑے ہوں اور اپنے پیٹ سے ذرا کرتا اٹھا کر مجھے دکھائیں تو صحیح۔ آپ حیران ہو گئے، پیٹ سے کرتا اٹھایا تو ناف کی دائیں جانب تل کا نشان تھا۔ جب آخری نشانی بھی دیکھ لی تو پہلے وہ بابا لیٹا ہوا تھا، جب نشانی دیکھی تو پھر اٹھ کے بیٹھ گیا، ہاتھ پکڑا، دستبوسی کی، سلام عرض کیا اور جلدی سے جیب سے پرچی نکال کر سرکار صدیق سے کہنے لگا بوڑھا ہو گیا ہوں، یمن سے مکہ کا سفر نہیں کر سکتا، آپ مہربانی کریں، میں نے اس نبی آخر الزمان کی نعت کے 12 شعر لکھے ہیں،
یہ پرچی آپ نے جا کر جیسے ہی حضور سے آپ کی ملاقات ہو، یہ پرچی آپ نے جا کر میری طرف سے حضور کی خدمت میں پیش کر دینی ہے۔ آپ حیران ہو گئے، پرچی آپ نے جیب میں ڈالی۔ واپسی کا سفر آپ نے جب شروع کیا تو آپ فرماتے ہیں ہم یمن سے واپس مکہ جا رہے تھے، جلدی جلدی چلنا، یمن سے واپس مکہ جا رہے تھے، راستے میں ایک باغ میں دوپہر کا وقت تھا تو ہم سستانے کے لیے سوئے۔ سرکار صدیق فرماتے ہیں ایک زیتون کے درخت کے نیچے میں بھی سو گیا، مگر میں ابھی ادھ سویا تھا، ادھ جاگ رہا تھا کہ اس زیتون کے درخت کی ٹہنی گویا نیچے آئی اور میرے رخسار پہ ایسے گدگدی کرنے لگی۔ ٹہنی گویا مجھے کہہ رہی ہو کہ سرکار آپ یہاں آرام فرما رہے ہیں، جلدی فرمائیے، سرکار نے تو اعلان نبوت فرما دیا ہے، جلدی کیجئے۔ فرماتے میں اٹھا، قافلے والوں کو تیار کیا، نال نال ٹردے پے ہو کہ رہ گئے ہو؟ جلدی سے میں نے تیار کیا قافلے والوں کو، چلے بھائی چلو چلو مکہ چلو۔ مکہ مکرمہ پہنچے، کچھ